بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو سبق ہے اس دن ہم نے وضو کے مسائل کے بارے میں کہ وضو میں کتنے فرض ہیں اس کا ذکر کیا تھا۔ تو آج تھوڑے سے مسئلے وضو کے متعلق جو ہیں وہ آج ہم اس سبق میں انہیں پڑھیں گے۔ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کا دھونا۔ کیا ہے؟ دھونا۔ دوسرا ہے کہ کونیوں سمیت بازوؤں کو دھونا۔ یہ کونیاں یہاں تک بازوؤں کو دھونا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ وضو میں سنتے ہیں پہلی سنت یہ ہے کہ نیت کرنا۔ دوسری سنت کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ بسم اللہ پڑھنا۔ تیسری سنت ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ چوتھی سنت ہے مسواک کرنا، اور آپ لوگوں میں سے کوئی مسواک نہیں کرتا۔ مسواک کرنا سنت ہے، اس لیے چھوٹی سی مسواک جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھا کرو۔ پھر 5ویں سنت ہے کلی کرنا، منہ میں پانی ڈالنا، باہر نکالنا، ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو چھنکنا، باہر نکالنا۔ داڑھی کا خلال کرنا، تھوڑیاں ہے ہی نہیں ہیں، تمہیں تو موج لگی۔ انگلیوں کو گیلا کر لینا اور پھر یہ نیچے سے ایسے، یہ داڑھی کا خلال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ داڑھی کا خلال ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں اور ہاتھ کی یہ انگلیوں کا خلال کرنا۔ تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا۔ ہاتھوں کو دھونا تو 3 مرتبہ، چہرے کو دھونا تو 3 مرتبہ، پاؤں کو دھونا 3 مرتبہ۔ پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا۔ کانوں کا مسح کرنا، یہ انگلیاں گیلی ہیں، آپ نے یہ اور پھر یہ کانوں کا مسح ہو گیا۔ ترتیب سے وضو کرنا۔ ترتیب سے وضو کرنا کیا مطلب ہے؟ پہلے ہاتھ دھونے، ٹھیک ہے، پھر کیا کرتے ہو؟ کلی کرتے ہو، ناک میں پانی ڈالتے ہو، چہرہ، یہ نہیں کہ چہرہ پہلے دھو لو پھر ناک میں پانی ڈالو پھر منہ میں پانی ڈالو پھر پاؤں دھو لو پھر مسح کر لو، پھر یہ نہیں۔ جو ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق وضو کرنا اور لگاتار مسلسل وضو کرنا۔ لگاتار مسلسل وضو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں کہ ہاتھ دھو لے پھر گپے لگانی شروع کر دی، اتنی دیر میں ہاتھ خشک ہو گئے، پھر جناب آپ کلی کر رہے ہیں پھر گپے لگا رہے ہیں، ایسے نہیں۔ مسلسل وضو کرنا تاکہ یہ ہاتھ بھی خشک نہ ہو، جو آپ نے حصے دھوئے ہیں وہ خشک نہ ہو۔ مسلسل وضو کرنا، اس میں تاخیر نہیں کرنی۔ تو یہ وضو میں وہ چیزیں ہیں جو سنت ہیں۔ وضو میں جو فرائض ہیں نا، فرض جو چیزیں تھیں، اس میں جو آپ نے چہرہ دھونا ہے یا ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے، اس میں یہ نہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے ایسے سے پھیر دینا، یہ نہیں کرنا۔ دھونا ہے کہ یہ پانی کے قطرے گریں، ایسے دھونا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پر یا کوئی مطلب جن حصوں کو آپ نے دھونا ہے ان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو پانی کو وہاں پہنچنے سے روکتی ہو۔ مثال کے طور پہ عورتیں ناخن پالش لگا لیتی ہیں۔ اب ناخن پالش یہ لگی ہوئی ہے انگوٹھوں پر، یہ انگلیوں پر، یہ ناخن پر لگی ہوئی ہے۔ اب وہ وضو کرتی ہیں تو پانی نیچے نہیں پہنچتا، ناخن پالش کی ایک تہ بن جاتی، پانی جب نیچے نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ اپنے اپنے گھر میں یہ بات بتانی ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی ناخن پالش لگا کر وضو نہیں ہوتا، اس کو اس طرح پینٹ وغیرہ یہ دیواروں میں رنگ شنگ کرتے ہیں تو وہ رنگ لگ جاتا ہے، تو رنگ کی بھی ایک تہ جم جاتی ہے۔ اب وہ اس کو اتارو گے تو وضو ہوگا، نہیں اترے گا تو وضو نہیں ہوگا، سمجھ گئے۔ اور وضو میں جو چیز مستحب ہے وہ کیا ہے کہ اونچی جگہ پر بیٹھ کے وضو کرنا۔ یہ نہ ہو کہ آپ نیچی جگہ پر بیٹھے ہوئے پانی اوپر سے آپ کے نیچے کو آ رہا ہے، ایسے نہیں۔ گردن کا مسح کرنا، یہ جو گردن ہے اس کا مسح کرنا، کوشش کرنی کہ قبلے کی طرف میرا منہ ہو، اگر ایسا ہو سکے
بیٹھ کر وضو کرنا، اور وضو میں کسی سے تعاون نہیں لینا، مطلب کوئی بندے کو کہنے لیا جب مجھے وضو کرا، ہاں اگر بندہ معذور ہے، بیمار ہے، خود وضو نہیں کر سکتا، پھر تو آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں جی مجھے وضو کراؤ، اور اگر آپ تندرست ہیں تو کوشش کریں کہ آپ خود وضو کریں۔ وضو کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، یہ مسنون دعا ہے، سنت دعا ہے، وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا پڑھنی ہے وضو کے آخر میں۔ تو یہ آج ہم نے وضو کے مسائل کو سیکھا ہے کہ وضو کس طریقے سے کرنا سنت ہے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ